سوال جو ہے وہ آپ سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ذات برادری کی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے تاکہ ذات برادری جو ہے نا جی، یہ اس کو آپ نسل کہیں، چونکہ ہر ذات برادری ایک نسل سے ہی وابستہ ہوتی ہے. جی بے شک، فلاں جٹ ہیں تو وہ وڑائچ ہیں، تو وہ ہوں، چیما ہیں جی، وہ چٹھا ہے، وہ کسی ایک خاص لائن ایج کو جی ریپرزینٹ کر رہا ہے ہوں، کہ یہ میری فلاں نسل ہے. جی ٹھیک ہے، تو وہ اس کا جو ہے نا وہ اظہار کر رہا ہے. تو اس کی پہچان کے لیے یہ ضروری ہے. جی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلًا وَشُعُوبًا لِتَعَارَفُوا، یعنی جی ہم نے جب وہ کہتے ہیں نا ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہیں، جی پھر ہم نے ہی تمہارے یہ قومیں اور یہ قبیلے بنائے ہیں. کیوں؟ بے شک، لِتَعَارَفُوا. یہ چیزیں ٹھیک ہے، ہوں، ذات برادری ٹھیک ہے، جی لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد پہچان ہے. اس کا مقصد کسی کو ڈی گریڈ کرنا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ویلیو والا سمجھنا نہیں ہے. جی بے شک، آپ سب یہ بنیادی غلطی ہے جی جو آج امت مسلمہ میں سرایت کر چکی ہے ہوں، کہ ہم نے اس ذات برادری کو عزت کا معیار بنا لیا ہوا جی بے ہے، شک، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہم اکثر نے لوگ اس جو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ اس سے ذات کو دیکھتے ہیں یا برادری کو دیکھتے ہیں تو پھر عزت دیتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، جی اور یہ اس کو عزت اس حد تک دیتے ہیں کہ دوسری برادری والا بندہ آئے تو کہتے ہیں یہ ہمارا گجر بھائی ہے، جی یہ ہمارا بالکل جٹ بھائی ہے، بالکل یہ ایسے ہی ہماری ہوتا ہے فلاں برادری کا بالکل اور پھر اس میں بھی آگے چلے جاتے ہیں نا. جی یہ بھی تقسیم در تقسیم ہے. جٹ ہے تو چیما ہے، چٹھا ہے، ہوں، وڑائچ ہے، کون ہے، ہوں، وہاں پہ مزید ایک تقسیم ہے. یہ بھی ایک جی تفرقہ بازی ہے. جی جی بے شک حالانکہ اسلام میں صرف تصور کیا ہے؟ لتعارف، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. پہچان سے اوپر کچھ نہیں ہے. نہ کسی کی ذات کی وجہ سے اس کا مقام گرتا ہے، جی نہ کسی کی ذات برادری کی وجہ سے اس کا مقام بڑھتا ہے. بے شک ایسے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، جی تو وہ عرب ایک ذات ہے ہوں، اور عجم یہ ایک الگ ہے. جی یہ اگرچہ ان کے خطے کے ان کی زبان کے حوالے سے لفظ بولا گیا، لیکن یہ ایک یارب نام جی کے بندے کی وجہ سے ان کی نسل کو آگے عرب بھی کہا جاتا ہے. جی تو نسلی اعتبار سے بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہوں، تو جب تک ہم اس ذات برادری کے جھنجٹ سے نہیں نکلتے، کرتے کیا لوگ رشتہ بھی نہیں کرتے. ایسے ہی ہے بالکل قبلہ ڈاکٹر صاحب اس ایسے ہی حد تک سختی ہے، اس حد تک فرقہ واریت ہے ذات ہے برادری جی کی بے شک کہ مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك. جی ایک مسلمان غلام ہو ہوں، تو غلام ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے. اب یہ دیکھیں ذات برادریوں والے آج جتنے بھی لوگ ہیں، جی معاشرتی طور پر ان کو جتنا بھی ڈی ویلیو کیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی غلام ہے؟ بالکل کوئی غلام نہیں ہے. جی تو غلام سے زیادہ تو بھائی ان کی عزت ہے نا، یہ آزاد ہیں. ہوں، جی تو مسلمان کو تم ذات برادری کی بنیاد پر اس قدر ایک فرقہ اتنی گھٹن پیدا کر لی ہوئی ہے کہ شادیاں نہیں کرتے. اگر کسی آؤٹ آف کاسٹ کوئی شادی کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں، اس کو اچھوت سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ کیا سلسلہ بنا رکھا ہے ہم نے؟ یہ بھی فرقہ واریت ہے. اللہ اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی آپ صاحب. جی یہ بڑی فرقہ واریت ہے جو ہمارے ہر بندے کے اندر داخل ہو چکی ہے، ہر خاندان کے اندر داخل ہو چکی ہے، ہر علاقے کے لوگوں کے اندر داخل ہو چکی ہوئی ہے. اور جی دوبارہ سے جس عصبیت کو ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا نا، لیس منا من دعا بدعوت الجاہلیہ، یہ تو جاہلیت کے دور کے جی دعوے ہیں بالکل جس کو ایسے ہی لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جی حضور فرماتے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے بے شک صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ تو آج دوبارہ سے ہمارے اندر وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. تو اس فرقہ واریت کی بھی تو آپ سب بات ہونی چاہیے نا. جی سوال آپ کا بے بڑا شک اچھا ہے. تو یہ جو ذات برادری کا تصور ہے نا آپ سب، یہ صرف پہچان کی حد تک ہے، جی یہ جائز ہے. جی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ پہچان کے بعد جی نہ تو آپ کسی کو ذات برادری کی بنیاد پر نیچ سمجھیں گے جی اور نہ اپنے آپ کو بلند سمجھیں گے. بلند سمجھے سپیریورٹی کا تصور جی ختم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو ذات برادری کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ ٹرن بھی نہیں لے سکتے بالکل کہ احساس کمتری کا شکار ہوئے ایک ذات سے نکلے دوسری میں جا گھسے. جی اس میں حدیث پاک میں بہت ساری احادیث موجود ہیں ذخیرہ میں، اور بعض احادیث میں اس پر لعنت آئی ہے جی ایسا کرنے والے پر جو اپنی ذات چھوڑتا ہے دوسرے میں چلا جاتا ہے، اور بعض احادیث میں اس پر جنت کی نفی کی گئی ہے. اللہ تو جس میں اس حد تک سختی فرمائی گئی ہے، تو آپ کیوں لائنیج آپ کی کیوں آپ اپنی نسل بدل رہے ہیں؟ یہ تو عقل بھی نہیں اس کو مانتی کہ جی ایک بندہ بیٹا کسی اور کا ہے جی
تو وہ اپنا نسب کسی تیسرے بندے کے ساتھ بیان کرے. ویسے تو پنجاب میں اگر کسی کو ایسا کہا جائے تو وہ یہ ایک گالی تصور ہوتی ہے، بے شک. لیکن لوگ خوشی سے اپنی ذات بدل کے دوسری میں گھس جاتے ہیں. حدیث میں بھی منع ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس فرقہ واریت کو ہم نے اپنے اوپر کیوں طاری کیا ہوا ہے؟ اور ہم اس فرقہ واریت سے کب جان چھڑائیں گے؟ کب ہم اس توق کو اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیں گے؟ کب ہم بطور مسلمان رشتے کریں گے؟ کب ہم بطور مسلمان عزت کریں گے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے اللہ نے فرمایا تم میں سے عزت والا وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک بے شک. تو عزت کا معیار ذات برادری نہیں ہے. بے شک. نکاح کا معیار ذات برادری اس طرح سے نہیں ہوتا. عزت ہم دیں مسلمان کے طور پر. جب تک ہم یہ نہیں کرتے تو ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں.